نک ویلوٹ کی ملاقات جم سے اس کے مکان پر ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ گلوریا اسے زبردستی اس تقریب میں لے گئی تھی۔ جم بہت مہمان نواز تھا۔ وہ دل کھول کر مشروبات پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ نک ویلوٹ ایک طرف کھڑا اس ہڑبونگ کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر ویلوٹ، مارٹینی پسند آئی؟ جم نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ ہاں، عمدہ ہے، نک ویلوٹ نے جواب دیا۔ ہیلو مارگریٹ، جم نے قریب سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ تم اب ٹھیک ہو؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی تھی؟ نہیں، معمولی خراشیں آئی تھیں، مارگریٹ نے جواب دیا۔ تم لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہو کر فیشن پر تبصرہ کیوں نہیں کرتی؟ میں اتنے میں مسٹر ویلوٹ کو اپنا قیمتی ذخیرہ دکھا دوں؟ جم نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے مارگریٹ کو چھوڑ دیا۔ نک ویلوٹ جم کے پیچھے کمروں سے گزرتا ہوا اس کی لائبریری میں داخل ہوا۔ دونوں کے ہاتھوں میں مارٹینی کے گلاس تھے۔ مسٹر جم، تمہیں میرے نام کا علم کس طرح ہوا؟ نک ویلوٹ نے چسکی لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم نے نوٹ کر لیا۔ ایک مرتبہ کشتی رانی کے کلب میں کسی نے تمہاری طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے تمہارے متعلق کافی دلچسپ باتیں بتلائی تھیں۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں، جم نے کہا۔ مثال کے طور پر؟ تم ایک پیشہ ور چور ہو مسٹر ویلوٹ، اور میرا ایک کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ نک کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ میری فیس $20,000 ہوتی ہے، اور میں غیر اہم اور معمولی قیمت کی اشیاء چراتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ جواب میں جم نے دیوار پر لٹکی ہوئی ایک تصویر کی جانب نک کی توجہ مبذول کرائی۔ نک نے نظریں اٹھا کر اس تصویر کو دیکھا۔ اس تصویر میں پتھروں کے زمانے کے عظیم الجثہ رینگنے والی مہیب چھپکلی جیسے دو جانوروں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھایا گیا تھا، جنہیں ڈائناسور کہا جاتا ہے۔ تم ان جانوروں کے متعلق کیا جانتے ہو ویلوٹ؟ جم نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، میری معلومات بچپن میں دیکھی ہوئی فلموں تک ہی محدود ہیں، جب میں ایسی فلمیں بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ میں نے قبل از تاریخ کے جانوروں پر کئی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ تصویر میری ایک کتاب کا سرورق تھی۔ حالانکہ مجھے اس کتاب میں بہت نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ تصویر بہت پسند تھی۔ اب میں نے ایسی کتابیں چھاپنا بند کر دی ہیں۔ اب میں ایسی کتابیں چھاپتا ہوں جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں۔ مثلا یہ کتاب، جم نے شیلف میں سے ایک کتاب نکال کر نک کو دکھلائی، جس پر ایک نوجوان عورت کی عریاں تصویر چھپی ہوئی تھی۔ ناول کے نام سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا تعلق فحش لٹریچر سے ہے۔ خیر، تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ نک نے کتاب کو نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس تصویر میں جو جانور دکھایا گیا ہے، جم نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے دانتوں کی لمبائی 8 انچ ہوتی تھی، کل لمبائی 50 فٹ سے زیادہ ہوتی تھی، اور اس کی ایک قسم ہے وہ اس سے بھی لمبا ہوتا تھا، لیکن وہ سبزیاں اور جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں۔ یہ میرا محبوب مشغلہ ہے، جم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں کام کی بات کی طرف آتا ہوں۔ تم نے پتھروں کے زمانے کا میوزیم ضرور دیکھا ہوگا جو مین ہیٹن کے قریب واقع ہے۔ ہاں، اس میوزیم میں اس جانور کا ایک بے حد عمدہ اور مکمل ڈھانچہ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس ڈھانچے کی صرف دم چرا لاؤ، جم نے سادگی سے کہا۔ نک ویلوٹ حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بے شمار عجیب و غریب چیزیں چرائی تھیں، لیکن اس قسم کی دم چرانے والی فرمائش یہ پہلا اتفاق تھا۔ صرف دم؟ پورا ڈھانچہ نہیں؟ نک نے حیرت سے کہا۔ صرف دم؟ بلکہ دم کا بھی صرف آخری حصہ، چند ہڈیاں۔ بہت خوب، تمہیں کب تک اس دم کی ضرورت ہے؟ اس ہفتے کے آخر تک۔ مجھے یقین ہے کہ قسمت مجھ پر مہربان ہے۔ جب مجھے تمہاری خدمات کی شدید ضرورت تھی تو تم سے خود بخود ملاقات ہو گئی۔ جم دیوار میں نصب شدہ تجوری کی طرف بڑھا۔ اس نے تجوری کا دروازہ کھول کر نوٹوں کا ایک بنڈل نکالا۔ یہ لو، یہ رقم پیشگی ہے، اور فیس کی باقی رقم دم وصول ہونے پر ادا کی جائے گی۔ نک نے نوٹوں کی گڈی جیب میں رکھ لی اور جم سے مصافحہ کیا، پھر وہ لائبریری سے باہر نکل آئے۔ نک نے محسوس کیا کہ گلوریا کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، غالباً وہ بور ہو رہی تھی۔ میں سمجھی تھی تم اندر جا کر سو گئے نکی، اور اب صبح ہی باہر نکلو گے، گلوریا نے بیویوں والے انداز میں نک ویلوٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم بور ہو رہی ہو گلوریا؟ ہاں، یہاں موجود لوگ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔
میرا خیال ہے کہ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ بے شک اب ہمیں چلنا چاہیے، نک نے جواب دیا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ دوسرے روز دوپہر کے وقت نک ویلوٹ پتھروں کے زمانے کے میوزیم میں عظیم الجثہ جانور ڈائناسور کے سامنے کھڑا حیرت بھری نظروں سے اس کے ڈھانچے کو دیکھ رہا تھا، جس کی اونچائی 25 فٹ اور لمبائی 50 فٹ کے قریب تھی۔ نک ویلوٹ کا اپنا وجود اس ڈھانچے کے سامنے حقیر کیڑے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ڈھانچے کی حفاظت کے لیے اس کے گرد موٹی رسیوں کا حصار باندھا گیا تھا۔ نک آہستہ آہستہ گھوم پھر کر اس عظیم الجثہ جانور کا غور سے معائنہ کر رہا تھا۔ وہ دم کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ دم کے جوڑوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے دم میں ہیرے جواہرات جڑے ہونے کی امید تو نہیں تھی، لیکن وہ اس دم کی اہمیت جاننے کے لیے بےتاب ضرور تھا۔ وہ رسی کا سہارا لے کر آگے کی جانب جھک گیا تاکہ اس دم کا قریب سے معائنہ کر سکے۔ فوراً ہی کہیں سے ایک باوردی محافظ نمودار ہوا۔ پیچھے ہٹ جائیے جناب، اس قسم کی چیزیں بہت نازک ہوتی ہیں، محافظ نے کہا۔ سوری، میں ذرا اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے اتنی بڑی بڑی ہڈیاں کہاں سے دستیاب ہوتی ہیں جنہیں جوڑ کر یہ ڈھانچہ بنایا گیا ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، محافظ نے قریب آتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ویسے یہ ڈھانچے کبھی مکمل نہیں ملتے، ان میں بہت سی ہڈیاں مصنوعی لگائی جاتی ہیں۔ نک نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اس ڈھانچے سے دور ہٹ گیا۔ وہ محافظ کے سامنے اس ڈھانچے میں اپنی غیر معمولی دلچسپی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا کئی بڑے کمروں میں سے گزرتا ہوا مصری کمرے میں آیا۔ وہاں سے بھی وہ ٹہلتا ہوا گزر جاتا، لیکن ایک جانا پہچانا چہرہ دیکھ کر وہ رک گیا۔ وہ لڑکی مارگریٹ تھی، جو شیشے کے ایک شو کیس پر جھکی ہوئی تھی، جس سے کل ہی اس کی ملاقات جم کی پارٹی میں ہوئی تھی۔ ہیلو مس، نک نے مارگریٹ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کل ہماری ملاقات مسٹر جم کی پارٹی میں ہوئی تھی۔ اوہ مسٹر ویلوٹ، مارگریٹ نے اسے پہچان لیا۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ کل میں نے آپ کی بیوی سے بہت دیر گپ شپ کی تھی۔ گلوریا میری بیوی نہیں ہے، نک نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں صرف دوست ہیں۔ ویسے آپ یہاں کیسے نظر آ رہی ہیں؟ اس میوزیم میں قدیم جواہرات کی خصوصی نمائش کی جا رہی ہے، جن کا تعلق قدیم مصر سے ہے، مارگریٹ نے کہا اور شیشے کے شو کیس پر جھک گئی۔ مثلاً آپ اس نیکلس کو دیکھیں، یہ 2000 سال قبل از مسیح کا بنا ہوا ہے۔ 2000 سال قبل از مسیح مسٹر ویلوٹ، یقین نہیں آتا۔ مارگریٹ اس نیکلس کو دیکھ کر بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ مجبوراً نک کو بھی اس میں دلچسپی ظاہر کرنی پڑی۔ وہ شو کیس پر جھک کر اندر رکھے ہوئے نیکلس کو تعریفی انداز میں دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک مسلح محافظ پر پڑی، جو اس کمرے میں اوپر کی جانب بنی ہوئی بالکنی میں کھڑا ان دونوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ بالکنی کمرے میں چاروں طرف بنی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے اس میوزیم کے چپے چپے پر محافظ موجود ہیں۔ انہیں یہاں آنے والوں پر ذرا بھی بھروسہ نہیں، نک ویلوٹ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، مارگریٹ نے کہا۔ پچھلے چند سالوں کے دوران یہاں چوری کی کئی وارداتیں ہو چکی ہیں۔ آخری چوری ابھی چند ماہ قبل ہوئی تھی۔ کسی نے یہاں سے مشہور زمانہ پلنی ہیرا چرا لیا تھا۔ یہ ہیرا 60 سن عیسوی میں ہندوستان سے لایا گیا تھا اور اس کا تفصیلی ذکر پلنی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اسی لیے اس ہیرے کو پلنی کے ہیرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نک ویلوٹ نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اخباروں میں اس چوری کے متعلق خبریں پڑھی تھیں۔ میں روم کی تاریخ سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن میں نے پلنی ہیرے کا نام سنا ہے، نک نے کہا۔ مارگریٹ بڑے عالمانہ انداز میں اسے پلنی ہیرے کی تاریخ سے آگاہ کرنے لگی۔ نک ویلوٹ اس لڑکی کی معلومات پر حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ بلا تکان ہیروں کی تاریخ پر اسے لیکچر دے رہی تھی۔ آپ کا علم قابل رشک ہے، نک نے کہا۔ آپ مجھے ہیروں پر اتھارٹی نظر آتی ہیں۔ ہاں، میں اس موضوع پر تحقیق کر رہی ہوں، مارگریٹ نے کہا۔ یہ میرا کام ہے، میں ڈائمنڈ ایکسچینج میں ملازم ہوں۔ حیرت انگیز، اس کم عمری میں ایک لڑکی کو وہاں ملازمت ملنا بذات خود ایک حیرت انگیز امر ہے۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے مسٹر ویلوٹ؟ میں نے بہت محنت کی ہے اور میں اس کی حقدار ہوں۔ بے شک بے شک، نک نے جلدی سے کہا۔ ہاں تو اس ہیرے کا کیا ہوا؟ اسے اسی کمرے کے ایک شو کیس سے چرایا گیا تھا جس طرح دوسرے ہیرے چرائے گئے تھے۔ جب شو کیس کا شیشہ چور نے توڑا تو حفاظتی انتظامات کے مطابق فوراً خطرے کا الارم بجا، لیکن جب محافظ دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے
تو چور ہیرے سمیت غائب تھا۔ یہاں ہونے والی تمام چوریاں دن کے وقت ہوئی ہیں، اسی لیے اب دن کے وقت بھی مسلح محافظ پہرا دیتے رہتے ہیں۔ متعدد چوریوں کے بعد اس کمرے میں اب خصوصی قسم کا حفاظتی انتظام کیا گیا ہے، اور رات کو 2 کتے بھی اس جگہ گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے مشہور ہیروں کو چوری کرنے سے فائدہ؟ انہیں بازار میں فروخت تو کیا نہیں جا سکتا، نک نے کہا۔ اگر انہیں نئے انداز سے تراش لیا جائے تو بآسانی فروخت کیا جا سکتا ہے، ایسے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، مارگریٹ نے جواب دیا۔ نک نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ یہ جو ہیرے اس شو کیس میں رکھے ہیں کیا بہت قیمتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ قیمتی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مارگریٹ نے کہا۔ اگر انہیں بازار میں فروخت کیا جائے تو ان کی کچھ زیادہ قیمت وصول نہیں ہوگی، لیکن ہیرے جمع کرنے کے شوقینوں کے لیے یہ بیش بہا خزانہ ہے۔ نک نے دوبارہ سر ہلایا۔ محافظ بدستور ان دونوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نک کچھ نروس ہو گیا۔ سنو مارگریٹ، اگر تمہیں شہر میں کہیں جانا ہو تو چلو، میں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، مارگریٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک طرح سے یہ میرے لیے تحقیقی کام کا ایک حصہ ہے۔ بہت اچھا، میں چلتا ہوں۔ امید ہے آئندہ بھی تم سے ملاقات ہوتی رہے گی، نک ویلوٹ نے کہا اور میوزیم سے باہر نکل آیا۔ جب کبھی نک ویلوٹ کو ایسے کسی کام سے سابقہ پڑتا تو اسے ہمیشہ چیتے والا قصہ یاد آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے چڑیا گھر سے ایک چیتے کے چرانے کی فرمائش کی تھی۔ نک نے چڑیا گھر سے چیتا چرا لیا تھا، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان صاحب کا اصل مقصد چیتا چرانا نہیں، بلکہ وہ اس طرح اس کے ذریعے کچھ لوگوں کی توجہ چیتے کی طرف مبذول کرانا چاہتے تھے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ خود جرم کی ایک بڑی واردات کر گزرے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی نک سے اسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی تھیں، اور نک کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلائے۔ اس طرح وہ نادانستہ طور پر مجرموں کا اعلی کار بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ عام طور پر وہ کام کی نوعیت دیکھ کر ہی اس کے اصل مقصد کو بھانپ لیا کرتا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ جم ڈائناسور کی دم چرانے کے پس پردہ اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے۔ بھلا ڈائناسور جیسے جانور کی دم کی ہڈیاں کسی کے کس کام کی ہو سکتی تھیں جس کے لیے جم اسے $20,000 ادا کر رہا تھا؟ نک کو شبہ تھا کہ میوزیم سے چوری ہونے والے ہیروں کے پس پشت جم کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ آخری چوری ہونے کے بعد چونکہ میوزیم میں حفاظتی انتظامات بہت سخت کر دیے گئے ہیں، اس لیے جم نے اس کی خدمات حاصل کی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے ان حفاظتی انتظامات کو ناکارہ کر کے اس کے پیچھے پیچھے میوزیم میں داخل ہو کر ایک مرتبہ پھر ہیروں پر ہاتھ صاف کر دے۔ جوں جوں وہ اس خیال پر غور کرتا رہا، اس کا شبہ مضبوط تر ہوتا گیا۔ جم کے مارگریٹ سے دوستانہ تعلقات ہیں، ممکن ہے مارگریٹ اس کی شریک جرم ہو اور آج میوزیم میں محض اتفاقاً نہ آئی ہو بلکہ اس کی نگرانی کرنے آئی ہو، تاکہ اگر نک آج ہی دم چرانے کا کام کرے تو وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر یا تو خود ہیروں پر ہاتھ صاف کر دے یا جم کو اطلاع دے دے اور وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے آ جائے۔ اگر اس کا یہ خیال درست ہے تو پھر یہ امر یقینی تھا کہ جم کے چرائے ہوئے ہیروں کو نئی تراش خراش اور نئی شکل دینے کا کام ضرور مارگریٹ انجام دیتی ہوگی، اور اس طرح چرائے ہوئے ہیروں کو بازار میں فروخت کر کے آپس میں حصہ بانٹ لیتے ہوں گے۔ اس پہلو پر خوب غور و فکر کرنے کے بعد نک ویلوٹ نے ایک مرتبہ پھر جم سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی گاڑی کا رخ اس کے مکان کی جانب موڑ دیا۔ کال بیل بجانے پر دروازہ کھولنے والا خود جم تھا۔ نک کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ ہیلو مسٹر ویلوٹ، کیا کام ہو گیا؟ جم نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی نہیں، نک نے جواب دیا۔ اندر آ جاؤ، میں بہت دیر سے کام کرتے کرتے بور ہو رہا تھا، کیا تم میرے ساتھ کافی پینا پسند کرو گے؟ ضرور۔ نک ویلوٹ اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ جم نے گرم گرم کافی کیتلی سے 2 پیالیوں میں انڈیلی۔ ہاں مسٹر ویلوٹ، اب فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ آخری چوری کے بعد میوزیم میں محافظوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ تم جیسے ماہر کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نک نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا، لیکن تم میرے اصولوں سے واقف ہو۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں چراتا جو قیمتی ہو، مثلا نقدی یا زیورات اور ہیرے جواہرات۔ نہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے اس قسم کی چوری کرنے میں استعمال کرے۔ لیکن مسٹر ویلوٹ، اس میں دوسروں کا کیا قصور؟ جم نے مسکراتے ہوئے کہا، بھلا جس چیز کی کوئی قیمت نہ ہو یا بہت معمولی قیمت ہو، اسے چرانے کے لیے کوئی تمہیں آخر کیوں $20,000 دے گا؟
تمہیں خود سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی بے قیمت شے کو چرانے کے لیے تمہیں $20,000 ادا کرتا ہے تو اس کا مقصد اس چوری سے کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس لیے تمہیں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر تم اقرار کرتے ہو کہ تم نے مجھے اپنے اصلی مقصد سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ تمہارا مقصد دم چرانے سے کوئی اور ہی کام لینا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، تم ہی بتاؤ میں اس طرح کیا کام نکالنا چاہتا ہوں؟ اس میوزیم میں پہلے بھی کئی قیمتی ہیرے چوری ہو چکے ہیں اور آج کل بھی کچھ قیمتی ہیروں کی نمائش کی جا رہی ہے۔ یا تو تم میرے ذریعے میوزیم کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، یا پھر تمہارا مقصد یہ ہے کہ جب میوزیم کے محافظ دم کی چوری سے ہراساں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں تو تم اپنے ساتھیوں سمیت خاموشی سے ہیرے اڑا لے جاؤ۔ ہیرے چوری؟ مسٹر ویلوٹ، میں چور نہیں ہوں، میں ڈاکو نہیں ہوں، میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں اور کتابیں شائع کرتا ہوں۔ تو پھر تم کیوں مجھ سے ڈائناسور کی دم چوری کروانا چاہتے ہو؟ نک نے پوچھا۔ جم نے ایک گہرا سانس لے کر کافی کا پیالہ میز پر رکھ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک الماری کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہوئے نک کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نک کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ الماری دراصل ایک تہہ خانے کا راستہ تھی اور اس کے اندر سے تہہ خانے کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ جم کے پیچھے الماری میں داخل ہوا۔ وہ اندھیرے میں سیڑھیاں طے کرتے ہوئے نیچے اترے۔ پھر ایک کھٹکے کی آواز کے ساتھ تہہ خانے میں روشنی ہو گئی۔ نک کے سر کے بالکل اوپر ایک ڈائناسور کی کھوپڑی لٹکی ہوئی تھی جس کے اندر سے 8 انچ لمبے بڑے بڑے دانت جھانک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، پھر اس نے تہہ خانے میں نظر دوڑائی۔ پورا تہہ خانہ لمبی لمبی ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر کئی میزیں بھی موجود تھیں جن پر اوزار پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ نک ویلوٹ نے پوچھا۔ یہ قدیم زمانے کے جانوروں کی ہڈیاں ہیں، جم نے جواب دیا۔ یہی میرا مشغلہ ہے۔ میں نے کل تمہیں بتایا تھا میرا یہ شوق معاشی اعتبار سے سود مند بھی ہے۔ یہ جتنی ہڈیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے چند ایک ہی اصلی ہڈیاں ہیں، باقی ہڈیاں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں، کچھ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہیں، اور بہت سی ہڈیوں کو میں نے موجودہ دور کے جانوروں کی ہڈیوں کو تراش کر بنایا ہے۔ یہ سب تم نے بنائی ہیں، لیکن کس لیے؟ میں ان ہڈیوں کو فروخت کرتا ہوں اور میرے گاہک میوزیم والے ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے کے کسی جانور کا مکمل ڈھانچہ دستیاب ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ہر ڈھانچہ نامکمل ہوتا ہے، اسے مصنوعی ہڈیوں سے مکمل کیا جاتا ہے۔ چھوٹے قسم کے میوزیم اصلی ڈھانچوں کی قیمت برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان میں موجود ڈھانچے تقریباً تمام کے تمام نقلی ہڈیوں کے ہوتے ہیں اور ان میں صرف چند ہڈیاں ہی اصلی ہوتی ہیں۔ ایسے میوزیم میری خدمات حاصل کرتے ہیں اور بڑے بڑے میوزیم جن کے ڈھانچوں میں کچھ ہڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی انہیں مکمل کرنے کے لیے میری خدمات حاصل کرتے ہیں۔ حیرت انگیز، نک نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ میں ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہڈیاں بناتا ہوں۔ ہڈیاں بنانے کے بعد عام طور پر میں خود میوزیم میں جا کر ان مصنوعی ہڈیوں کو اصلی ڈھانچے میں لگاتا ہوں۔ جو معمولی رد و بدل کرنا ہوتا ہے انہیں میں وہیں بیٹھ کر کرتا ہوں۔ میوزیم والے اس دوران ان ڈھانچوں کی نمائش بند کر دیتے ہیں اور میں بند کمرے میں اطمینان سے کام کرتا ہوں۔ تو تمہیں ڈائناسور کی دم کی اس لیے ضرورت ہے کہ تم اسے نمونے کے طور پر استعمال کر سکو؟ بے شک، تم ٹھیک سمجھے۔ نک ویلوٹ نے ایک گہرا سانس لیا۔ بہت اچھا، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، نک نے کہا۔ میں تمہارے لیے وہ دم ضرور چراؤں گا۔ نک نے دوسرا روز بھی تحقیق اور جستجو میں گزارا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ میوزیم میں جن مصری ہیروں کی نمائش کی جا رہی ہے ان کی تجارتی اہمیت بہت کم ہے۔ اگر انہیں دوبارہ تراش کر فروخت کیا جائے تو کچھ زیادہ رقم ہاتھ نہیں آئے گی۔ نک کو یقین ہو گیا کہ اس کا شبہ غلط تھا اور اسے ہیروں کی چوری کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا۔ جب میوزیم کا دروازہ شام 6 بجے بند ہوا تو نک ویلوٹ اندر موجود تھا۔ اس نے حفاظتی انتظامات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت چوری کرنا ناممکن ہے اور اس کے لیے رات کا وقت ہی مناسب رہے گا۔ جیسے ہی میوزیم بند ہونے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہوئیں، نک کمال ہوشیاری سے محافظ کی نظر بچا کر پہلے سے منتخب کردہ مقام پر چھپ گیا۔ گارڈ نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ یہی سمجھا کہ نک دوسرے دروازے سے باہر جا چکا ہے، اس لیے اس نے کمرے کی بتیاں گل کر دیں اور باہر نکل گیا۔ نک ویلوٹ 1 گھنٹے تک اندر چھپا رہا۔ اسے سورج غروب ہونے اور مکمل تاریکی چھانے کا انتظار تھا۔ مکمل تاریکی ہونے پر وہ باہر نکلا اور احتیاط سے اس بڑے ہال کی طرف بڑھنے لگا جہاں وہ عظیم الجثہ ڈھانچہ رکھا ہوا تھا۔ مختلف مقامات پر پوشیدہ آنکھیں لگی ہوئی تھیں جن سے مخصوص قسم کی شعاعیں نکل رہی تھیں
اور جب کوئی شے ان شعاؤں کے درمیان سے گزرتی ہے تو پوشیدہ آنکھ سے منسلک حفاظتی الارم فوراً بجنے لگتا ہے اور محافظوں کو کسی کی موجودگی کا فوراً علم ہو جاتا ہے۔ نک ویلوٹ پوشیدہ آنکھ کی میکینزم سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس سے بچنا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ وہ ہر ایسے مقام پر فرش پر لیٹ جاتا اور اس جگہ کو زمین پر کھسکتے ہوئے عبور کرتا۔ اس طرح وہ ان شعاؤں کی زد سے محفوظ رہتا تھا۔ اس نے حال میں داخل ہو کر کان لگا کر آہٹ لی، اسے باہر کہیں ایک محافظ کے چلانے اور ایک کتے کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ چند لمحوں کے لیے اس کا جسم پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت ہو گیا، پھر وہ آوازیں معدوم ہو گئیں۔ نک نے ایک گہرا سانس لیا اور آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے جیب سے ایک پینسل ٹارچ نکال کر عظیم الجثہ ڈھانچے پر روشنی ڈالی۔ وہ اس ڈھانچے کی دم تلاش کر رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے وہ اس جگہ تنہا نہیں ہے۔ اس نے فوراً ٹارچ بند کر دی اور کان لگا کر آہٹ لینے لگا۔ کچھ دیر تک پوری توجہ سے سننے کے باوجود اسے کسی کی آہٹ نہیں سنائی دی۔ مطمئن ہو کر اس نے دوبارہ اپنی ٹارچ روشن کی اور ڈائناسور کی دم پر روشنی ڈالی۔ وہ حفاظتی رسی کو پھلانگ کر ڈھانچے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور ٹارچ کی روشنی میں بہت قریب سے دم کی ہڈیوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کا خیال درست ثابت ہوا، ان ہڈیوں کو مضبوط تاروں کے ذریعے بڑی مہارت اور صفائی سے ایک دوسرے میں جوڑا گیا تھا۔ اس نے جیب سے تار کاٹنے والا اوزار نکالا اور دم کے آخری حصے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچانک اس کا آگے بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس مرتبہ کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا۔ اس مرتبہ اسے یقین ہو گیا کہ اس جگہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے خود اس کی طرح پوشیدہ رہنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق میوزیم کی انتظامیہ یا محافظوں سے نہیں ہو سکتا۔ نک نے بڑی احتیاط سے اپنی پینسل ٹارچ کی باریک سی روشنی چاروں طرف پھینکنی شروع کی، اور پھر ایک جگہ روشنی بلی کی طرح سمٹی سمٹائی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی جو گہرے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تاریکی کا ایک حصہ نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی مارگریٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مارگریٹ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نک نے سرگوشی میں کہا۔ وہی جو تم کر رہے ہو، مارگریٹ نے ہنسنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، اور اس کی طرف دبے قدموں بڑھنے لگی۔ میوزیم بند ہونے کے بعد میں نے تمہیں اندر چھپتے ہوئے دیکھا تو میں خود بھی چھپ گئی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم میرا پیچھا کر رہی تھی؟ بے شک، تم مشہور چور نک ویلوٹ ہو نا؟ تم کہاں چھپی تھی؟ نک نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ لیڈیز روم میں، مارگریٹ نے جواب دیا۔ سارے محافظ چونکہ مرد ہیں اس لیے وہ کبھی لیڈیز روم کی طرف توجہ نہیں دیتے، انہیں اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ تم یہاں مصری ہیروں کے لیے آئے ہو نک ویلوٹ نے ٹارچ کی روشنی مارگریٹ کے چہرے پر سے ہٹا کر تار کاٹنے والے اوزار پر مرکوز کر دی۔ نہیں، لیکن تمہیں ان ہیروں کی کشش یہاں کھینچ لائی ہے۔ اگر تمہیں میرے بارے میں ذرا بھی معلومات ہوتی تو تم یہ سوال کبھی نہ کرتی۔ میں کبھی کوئی قیمتی چیز نہیں چراتا۔ لیکن تم جم کے لیے کام کر رہے ہو، مارگریٹ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اب میرے ہاتھوں میں ہے۔ نک ویلوٹ نے اوزار سے تار کاٹتے ہوئے دم کا آخری حصہ مارگریٹ کو دکھایا، جو لمبائی میں 15 انچ تھا۔ اچانک انہیں قریب ہی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو مارگریٹ، ہمیں باہر نکلنا ہے۔ تم ان ہڈیوں کا کیا کرو گے؟ مارگریٹ نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے انہی کی ضرورت تھی۔ نک نے مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن وہ ہیرے؟ اب ان کے لیے وقت نہیں ہے، تمہیں یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ جلدی کرو مارگریٹ، اگر ان کتوں نے ہماری بو سونگھ لی تو مصیبت آ جائے گی۔ نک کے ایک ہاتھ میں 15 انچ لمبی دم تھی، اس نے دوسرے ہاتھ سے مارگریٹ کی کلائی پکڑی ہوئی تھی اور وہ اسے کھینچتا ہوا باہر لے جا رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے مارگریٹ کو زمین پر لیٹ کر کھسکتے ہوئے باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ مارگریٹ نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، لیکن اناڑی پن سے دوسرے ہی لمحے میوزیم خطرے کے الارم کی آواز سے گونجنے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ نک نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ سوری، مجھے افسوس ہے، اب کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، بھاگو، نک نے کہا اور مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح میوزیم کے دروازے کی طرف بھاگا۔ انہیں باہر سے محافظوں کے چلانے، کتوں کے بھونکنے اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ نک، میں بہت خوف زدہ ہوں، مارگریٹ نے چلا کر کہا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں قریب آ گئی تھیں۔ میری حالت بھی مختلف نہیں ہے، نک نے کہا۔
وہ آخری حال میں پہنچ گئے تھے اور داخلی دروازہ ان سے 100 فٹ کے فاصلے پر تھا، لیکن باہر محافظ جمع ہو گئے تھے۔ پھر جیسے ہی ایک محافظ کی نظر ان پر پڑی، وہ چلا کر ان کی طرف بھاگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے نک ویلوٹ کی چوریوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی دم کی چوری۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔